آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں، اس نسبت کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ. سبحان اللہ. ایک بات یاد رکھو، ظالم ہمیشہ بزدل ہوا کرتا ہے، بے شک. چور بزدل ہوا کرتا ہے، ایمان والے کا سامنے سے مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا. پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا 400 لوگوں کو لے کر چور عبد الرحمن القارہ آیا تھا، مدینے سے لوٹ کر جا رہا تھا. کہا میں اکیلا دوڑا. ایک صحابی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملفوظات شریف میں فرمایا، یہ راجل رسول اللہ کہا جاتا تھا، یعنی حضور کے پیدل جو شہسوار ہوتے ان میں ان کا نام تھا حضرت سلمہ بن اکوع. یہ اکیلے صحابی. توجہ چاہتا ہوں، مدینہ طیبہ میں رات کا وقت ہے، کارا کا رہنے والا ایک ظالم دشمن رسول جس کا نام عبد الرحمن القاری تھا، یہ 400 لوگوں کو لے کر مدینے میں حملہ کر دیا. باغیچوں میں سے کھجوریں لوٹ لیا اور کچھ باغیچوں میں آگ لگا کر بھاگنے لگا. لڑائی کے لیے نہیں، لوٹ مار کے لیے آیا ہوا چور تھا. اور اتفاق ایسا کہ مدینہ طیبہ میں سوئے ہوئے تھے سب، سلمہ بن اکوع اکیلے باہر تھے. دیکھا انہوں نے 400 کو لے کر کے عبد الرحمن قاری کا کارا بھاگ رہا ہے، اور آپ نے آواز نہیں کیا، شور نہیں مچایا، تنہا ہی اس کے پیچھے دوڑ پڑے. تنہا دوڑ پڑے. 400 لوگ آئے ہیں اور رسول اللہ کا ایک نوجوان 400 کو دوڑا رہا ہے. سبحان اللہ. حدیث پاک میں موجود ہے. میرے عزیزو، تاریخ میں اگر یہاں تک بات ہوتی کہ دوڑا دیا مدینے سے تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی، لیکن بات یہ ہے کہ اس ایک صحابی رسول سے دوڑ کر 400 بھاگ بھی رہے ہیں. حیرت کی بات ہے، بھاگتے جا رہے ہیں، بھاگتے جا رہے ہیں. حضرت سلمہ بن اکوع کو اتنی فرصت نہیں ملی کہ مدینے سے کسی کو جگا کر لائیں، صحابہ کو اٹھا کر لائیں. انہوں نے سوچا نہیں، ان کو بھگاؤں گا اور پکڑوں گا. اور اتنا تیز بھاگتے تھے، کبھی گھوڑے کی سواری انہوں نے نہیں کی. سبحان اللہ. اسی لیے ان کو راجل رسول اللہ کہا جاتا ہے، رسول اللہ کا پیدل شہسوار. اور جب بھاگتے رہے ان کے گھوڑے سست پڑ گئے، یہ آگے بڑھ گئے، اور گھوڑوں کے پیروں پر جب ان کی ٹھوکر لگتی گھوڑا گرتا اور اوپر بیٹھا ہوا جیسی زمین پر آتا گردن پر پیر رکھتے. 400 کو بھگا رہے، سبحان اللہ. کوئی ادھر ہو رہا ہے، کوئی ادھر ہو رہا ہے. اور اس کے بعد یہ عبد الرحمن قاری ڈرا ہوا ہے، بھاگتا بھاگتا پہاڑوں تک چلا گیا اور کہا پلٹ کر کے، میاں تجھے کیا چاہیے، ہماری جان تو چھوڑ. واہ ماشاءاللہ. حضرت سلمہ بن اکوع نے کہا جب تک تیرے پاس مدینے کی ایک کھجور باقی رہے گی میں پیچھا نہیں چھوڑوں گا. سبحان اللہ. ابھی سنو یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد وہ چور اعلان کرنے لگا عبد الرحمن قارہ کا، اے لوگوں اس کی کھجوریں پھینک دو نہیں تو سب کی گردنیں مارے گئے. کھجوریں پھینک دو. ایک بات یاد رکھو، ظالم ہمیشہ بزدل ہوا کرتا ہے، بے شک. چور بزدل ہوا کرتا ہے، ایمان والے کا سامنے سے مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا. جب سلمہ بن اکوع کو دوڑتا ہوا دیکھا تو ان سبوں نے کھجوریں پھینک دی، سارا لوٹا ہوا مال چھوڑ دیا. آپ کے پاس ایک چادر تھی، چادر بچھا کر سب سمیٹنے لگے اور پھر آنکھ اٹھا کر گھور گھور کر دیکھتے بھی تھے. اور اس کے بعد جب تک کوئی مدینے کے آس پاس پھٹکتا رہا آپ نے صرف آنکھوں سے ہی ان کو دور کیا. سبحان اللہ. اٹھایا، پوری کھجوریں اتنی تھی کہ آپ اکیلے اٹھا نہیں پا رہے تھے. کھینچتے ہوئے جب لے کر آنے لگے، ایک صحابی حضرت ابو قتادہ، وہ فارس رسول اللہ ہے، سبحان اللہ. رسول اللہ کے گھوڑ سواروں میں سب سے بڑے شہ سوار، بیچ میں مل گئے. پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا 400 لوگوں کو لے کر چور عبد الرحمن القارہ آیا تھا، مدینے سے لوٹ کر جا رہا تھا. کہا میں اکیلا دوڑا ہے. سبحان اللہ. پھر کیا ہوا؟ کہا ساری کھجوریں لے آیا، ان کے کئی گرا کے بھی آیا. سبحان اللہ. اس کے بعد ابو قتادہ کہتے ہیں اے سلمہ بن اکوع تجھے کوئی خوف نہیں؟ میری بات سنو. اب جس کے لیے میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں تمہارے دلوں میں کہاں سے خوف آ گیا؟ آج ڈر کہاں سے آ گیا؟
आला हजरत ने लिखा है सलमा बिन अकवा, ये वो सहाबी हैं जिनके दिल से सारा खौफ निकल गया था। क्यों? एक मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा को बुला रहे थे बैत करने के लिए, सब हाथ में हाथ देकर बैत कर रहे थे। सलमा बिन अकवा से कहा आओ तुम भी बैत कर लो। उन्होंने कहा आका एक बार कर चुका हूं। हुजूर ने फरमाया दोबारा कर लो। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे आका ने कहा आओ बैत कर लो। उन्होंने कहा 2 बार कर चुका हूं। मेरे आका ने कहा 3 बार कर लो तो क्या हर्ज है। तीसरी बार हाथ दिया। उसके बाद निकल कर कहते हैं, सलमा बिन अकवा कहते हैं, ये हाथ जब से रसूलुल्लाह के हाथ में गया है दुनिया की किसी ताकत से कभी खौफजदा नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मैं यही बात आपके सामने दोहराना चाहता हूं। इस निस्बत की ताकत का आपको अंदाजा नहीं, एक बार उनके होकर के तो देखो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफादारी में आकर देखो। रब तबारक व तआला तुम्हारे सीने को बेखौफ बना देगा, तुम्हारे सीने से खौफ निकाल देगा। बेशक। आला हजरत अपने दौर में जब ये कहते, याद रखो जालिम हमेशा बुज़दिल हुआ करता है, बेशक। चोर बुज़दिल हुआ करता है, ईमान वाले का सामने से मुकाबला कभी नहीं कर सकता। कहते खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते थे जबकि हालात उनके साजगार नहीं थे। हुकूमत वक्त अंग्रेजों का जमाना आला हजरत के मुवाफिक नहीं था। अरे वहां माहाना तनख्वाह पाने वाले मौलवी मौजूद थे, अंग्रेजों की बोलियां बोलने वाले जुब्बा और दस्तार वाले लोग थे। हालात सब उनके खिलाफ थे, तब भी डंके की चोट पर बरेली की सरजमीन से हक बयानी हो रही थी। क्यों? इसलिए कि उन्हें यकीन था मेरी निस्बत दुनिया के किसी अमीर ज़ादे से नहीं, मेरी निस्बत मदीने के ताजदार से। सुभान अल्लाह। आज